بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم مختلف خدمات کا تذکرہ کر رہے تھے، جس میں اگر ہم آپ کے مالی اثار کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے مالی اثار کا یہ حال تھا کہ آپ نے مکی دور کے اندر جو اپنا کل سرمایہ تھا 40,000 درہم میں سے 35,000 درہم جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق دین کی اشاعت میں صرف کر دیے، اور اس کے باوجود آپ نے تجارت جاری رکھی، اور اللہ کے نبی نے جو کہا، اور اس پہ ہمیں یقین بھی ہے کہ جس طریقے سے آپ نے یہ فرمایا کہ جو بھی روپیہ پیسہ جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ آپ کو جو ہے کئی گنا بڑھا کر دیں گے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جب آپ کے ساتھ جو ہے ہجرت پر روانہ ہوئے، اور وہاں پر مدینہ میں بھی آپ نے اشاعت اسلام کی جو ہے مسلسل کوششیں کی۔ اس کے علاوہ آپ جو ہیں اللہ کے نبی کے قریبی ساتھی تھے۔ پھر میں نے اس وقت جو ہے تھوڑا سا تذکرہ کیا کہ اللہ کے نبی کے وصال کے وقت جو صورتحال پیدا ہو چکی تھی، اس میں آپ نے کس طریقے سے اس چیز کو سنبھالا، اور جب خلافت کا انتخاب کی بات آئی تو اس وقت اس کو کیسے جو ہے آپ نے ان تمام مسائل کے بارے میں جو ہے اس کو حل کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم بات کر رہے تھے کہ مختلف مشکلات کا تذکرہ کر رہے تھے، جو اس وقت مختلف طریقے سے آپ کو جو مشکلات جو ہیں آپ کے لیے بڑھ چکی تھیں، اور آپ نے کس تدبر سے، کس طریقے سے آپ نے بڑے ہی طریقے سے ان تمام مشکلات پر جو ہے آپ نے قابو پایا۔ اسی طرح سے ایک گروہ، جب ہم ان کی مشکلات کا تذکرہ کریں تو ایک گروہ تھا جو مسلسل زکوٰۃ دینے سے منکر تھا۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو ہم سے زکوٰۃ وصول کرنے کا اختیار تھا، لیکن اب چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات ہو چکی ہے تو اب ہمیں سے جو زکوٰۃ ہے وہ کوئی بھی وصول نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں شام کی سرحد کے ساتھ مسلمانوں کے جو شام کی حکومت تھی، عیسائی تھے، ان کے ساتھ تصادم شروع ہو چکا تھا۔ جیسا آپ جانتے ہیں کہ جنگ موطا اور غزوہ تبوک میں جو عیسائی تھے ان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ مسلمان کس قدر بہادر قوم ہیں، اور لیکن پھر بھی وہ اپنے جارحانہ کارروائیوں سے باز نہیں آ رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی کی وفات کے بعد حضرت جو ہے ابوبکر صدیق نے جو ہے ان تمام معاملات کو بڑے طریقے کے ساتھ جو ہے سنبھالا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر جو ہے اسامہ بن زید کی قیادت میں ایک لشکر جو ہے وہ شام کی سرحد کی طرف جو ہے بھیجا تھا، لیکن جیسے ہی اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ملی تو یہ لشکر جو ہے وہ واپس لوٹ آیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں انہوں نے جب اس مشکل دور میں جو ہے اپنی امت کا بیڑا سنبھالا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے ان تمام مشکلات کا مقابلہ جو ہے بڑی تحمل، بردباری اور ذمہ داری کے ساتھ کیا۔ آپ نے ہم دیکھتے ہیں کہ سید مودودی جو ہیں انہوں نے آپ کے بارے میں ان کے الفاظ ہیں کہ انہیں تمام عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست رات کی حیثیت سے جانتا تھا، یعنی کہ سید مودودی کے الفاظ میں تمام عرب جو ہے اللہ کے رسول کے ایک ایسے ساتھی کے طور پہ جانتا تھا جو ان کا سمجھے ایک ہاتھ کی حیثیت سے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے تھے کہ بالکل ان کے قریبی ساتھی تھے، اور ہر تمام معاملات میں آپ کے بالکل ساتھ رہا کرتے تھے۔ ان کے متعلق جو ہے دوست اور دشمن سبھی یہ رائے رکھتے تھے کہ مسلمانوں میں ان کا درجہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت بلند تھا، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام مسلمانوں نے ان کو اپنا خلیفہ جو ہے وہ تسلیم کر لیا۔ ثقیفہ بنی سعدہ میں جو تھی باتیں ہو رہی تھیں، جیسے سعد بن عبادہ کو جو ہے خلیفہ مقرر کر دیا جائے، لیکن آپ نے بڑی
اس وقت جو ہے تدبر کے ساتھ اس صورتحال کو سنبھالا۔ اس کے علاوہ آپ کا جو بہت بڑا کارنامہ ہے وہ ہے اسامہ بن زید کے لشکر کی روانگی۔ اسامہ بن زید کی قیادت میں ایک لشکر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف روانہ کیا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر یہ لشکر جو ہے وہ واپس لوٹ آیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پہلا کام یہ کیا کہ اس لشکر کو دوبارہ روانہ کیا، اور اسامہ کے لشکر کے اندر، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے اندر مہاجرین بھی شامل تھے، انصار بھی شامل تھے، اور اس لشکر کا جو سربراہ تھا حضرت اسامہ زید بن حارث کے صاحبزادے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو تھوڑا سا اس پہ اعتراض تھا کہ ایک غلام زادے کی سربراہی میں ہم کیسے جائیں، لیکن بعض صحابہ نے تجویز پیش کی کہ اس لشکر کی یہ روانگی فی الحال ملتوی کر دی جائے اور کسی اور کو جو ہے اس کا سالار مقرر کیا جائے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ پہ اگر آپ غور کریں تو آپ نے کہا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مجھے یہ یقین ہو کہ جنگل کے درندے مجھے اٹھا کر لے جائیں تو بھی میں اسامہ کے اس لشکر کو روانہ ہونے سے نہیں روک سکتا جسے رسول اللہ نے روانہ ہونے کا حکم دیا تھا، اور اگر مدینہ میں میرے سوا کوئی متفق باقی نہ رہے تو بھی میں اس لشکر کو ضرور روانہ کروں گا۔ پھر ایک موقع پر آپ نے فرمایا، جس پرچم کو رسول اللہ نے کھولا تھا میں اسے کس طرح لپیٹ کر رکھ دوں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسامہ کا جو لشکر ہے وہ اس شان سے روانہ ہوا کہ حضرت اسامہ گھوڑے پر سوار تھے اور حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے اور انہیں ہدایات بھی دے رہے تھے، اور آپ نے جو ہدایات دیں اس میں آپ نے فرمایا کہ بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا، پھلدار درختوں کو نہ کھدوانا، نہ جلانا، کھانے کے لیے جو ہے کھانے کے سوا بکری، گائے، اونٹ کو ظلماً ذبح نہ کرنا، جب کسی قوم کے پاس پہنچے تو انہیں نرمی سے اسلام کی طرف بلانا، اور جب آپ کسی سے ملیں تو حفظ مراتب کا خیال رکھنا، لیکن جو شخص اسلام کی مخالفت کرے اس کی کامل گردن مار دینا، اور جب کھانا شروع کرنا تو اللہ کا نام لے کر شروع کرنا۔ اے اسامہ، ان تمام کارروائیوں کا جن کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے اس میں کچھ کمی نہ کرنا، نہ زیادتی، جاؤ اللہ کی راہ میں کفار سے لڑو۔ حضرت اسامہ بن زید نے سرحد جو ہے وہ شام کی سرحد پر جب پہنچے اور شامیوں کو اس میں شکست ہوئی اور آپ بے شمار مال غنیمت اور بہت سے جنگی قیدی واپس لے کر آئے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا استقبال جو ہے وہ مدینہ سے باہر آ کر کیا۔ اسی طرح سے حضرت جیش اسامہ کی روانگی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو یہ لشکر روانہ کیا گیا تھا اس کے بہت بہترین اثرات مرتب ہوئے۔ شام کے عیسائی مسلسل جو ہیں ان کا حملے کا خطرہ محسوس کیا جا رہا تھا، جب مسلمانوں نے ایک یہ سٹیپ لیا اور ان کو بھرپور طریقے سے جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو لشکر جب روانہ ہوا کہ اس اسامہ کے لشکر کی روانگی سے ان کے اندر جو ہے ایک خوف کی فضا بھی قائم ہوئی، اور روم کے بادشاہ نے ہم شہر میں پادریوں کو جمع کیا اور ان سے کہا، دیکھو یہ وہی لوگ ہیں جن سے میں تم کو خبردار کرتا تھا لیکن تم نہیں مانتے تھے، تم ان کی ہمت اور جرأت دیکھو، 1 مہینہ کی مسافت پر آ کر تم پر چھاپا مارتے ہیں اور صحیح سلامت جو ہے لوٹ کر چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے لیکن یہ ایک جو ہے یہ کارروائی جو تھی ایک طرح سے ان پر ہیبت بھی طاری ہوئی کہ جو مسلمان ہیں وہ باہر سے آ کر ہمارے اوپر چھاپا مار کر چلے جاتے ہیں، اور انہوں نے کسی قسم کی کمزوری کا جو ہے کمزوری نہیں دکھائی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ایک مغربی مفکر جو ہے وہ اس بارے میں یہ کہتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے اس بات کو محسوس کیا تھا کہ جب تک شام کی طرف فوجیں روانہ نہیں کی جائیں گی عرب قبائل پرامن نہیں رہ سکتے۔ ابوبکر اس منصوبہ کی سیاسی اہمیت سے واقف تھے، اسی وجہ سے باوجود شدید مخالفت اور سخت خطرات کے انہوں نے اسامہ کی زیر قیادت ایک بڑا لشکر روانہ کیا تھا،
کہ شامیوں پر جو ہے مسلمانوں کی دھاک جو ہے وہ بٹھائی جا سکے۔ تو طلیحہ نے کیا کام کیا؟ طلیحہ اسدی نے یہ کام کیا کہ اس نے اپنی جو قوت تھی پھر سے جو ہے وہ جمع کی، اور پھر سے جو ہے اس نے کیا کوشش کی، اس نے ایک بھیس بدلا اور وہ بیٹھ گیا، اور اس نے کہا کہ میں وحی کا انتظار کر رہا ہوں۔ اور حالانکہ ظاہری بات ہے وہ جھوٹ بول رہا تھا، اور وہ اس صورتحال میں گھبرا چکا تھا، اور اس نے ایک بچنے کی کوشش جو ہے وہ کی۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پھر جو ہے لوگ جو ہیں وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور لوگ جو ہیں سلمہ نامی عورت کی قیادت میں جو ہیں وہ متحد ہوتے ہیں، اور سلمہ کا جو مقابلہ ہے حضرت خالد بن ولید نے جو ہے پھر کیا، اور یہ جو ہے طلیحہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ شام کی طرف بھاگ گیا، اور اس نے حضرت عمر فاروق کے دور میں آ کر جو ہے بیعت کی۔ اسی طرح سے ایک عورت جس کا نام سجا بنت حارث تھا، اور مالک بن نویرہ، یہاں پہ یہ ان کے خلاف بھی کارروائی کی گئی۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سجاد تھی بنو تغلب سے تعلق رکھتی تھی، اور اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اس نے اس طرح کی باتیں کی کہ جو اسلام کے بنیادی عقائد کے منافی ہیں۔ مثلا اس عورت نے جو ہے گوشت، شراب اور زنا کو حلال قرار دے دیا، اور کہا کہ یہ چیزیں حلال ہیں، نعوذ باللہ۔ اسی طرح سے اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ اس سجا کا جو ہے وہ ساتھ دیں، اور ایک یہ بہت بڑا لشکر لے کر مدینہ پر حملے کے ارادے سے روانہ ہوئی۔ یہاں پر اس نے کیا کیا کہ اس کو پتہ تھا کہ اسی طرح کا ایک اور شخص جو ہے جس کا نام مسلیمہ ہے وہ بھی ایسے ہی معاملات میں انوالو ہے، تو اس نے مسلیمہ کو کہا کہ تم میرے ساتھ مل جاؤ، یعنی کہ مسلیمہ اور سجا بنت حارث جو ہے انہوں نے آپس میں تنہائی میں ملاقات کی، اور یہاں پہ ہمیں اطلاعات ملتی ہیں کہ ان دونوں نے آپس میں نکاح کر لیا، اور یہ کیا کہا، اور سجا جو ہے مسلمہ کی نبوت پر نعوذ باللہ ایمان لے آئے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے مزید یہ جو فتنے گھڑے، اور اس نے یہ بات کی کہ حق مہر کے طور پہ مسلمہ نے سجا کے لشکر کو عشاء اور فجر کی 2 نمازیں معاف کر دی۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس طرح کے اقدامات یہ لوگ کرنے لگے، یعنی کہ یہ وہ لوگ تھے جو جھوٹی نبوت کے دعوے دار تھے اور ایسی باتیں کرنے لگے تھے۔ مالک بن نویرہ کون تھا؟ مالک بن نویرہ سجا کا ساتھی تھا، لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے اس لشکر سے علیحدگی اختیار کی اور اپنے علاقے میں مقیم ہو گیا۔ یعنی کہ مالک بن نویرہ ابتدائی طور پہ سجا کا ساتھی، لیکن بعد میں وہ اس کے لشکر سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ تھوڑا سا چیز ایسی ہو جاتی ہے کہ کنٹروورشل سی ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ جب بہت سارے ایسے لوگ جو ایسے اقدامات کرتے تھے یا جنہوں نے ایسی کارروائیوں میں حصہ لیا تھا، تو ان کے بارے میں یہ حکم تھا کہ جب وہاں پر اسلامی لشکر پہنچے تو اس کو کچھ ہدایات دی گئی تھیں۔ تو حضرت خالد بن ولید کے بارے میں ہے کہ جب اسلامی لشکر سمیت وہاں پہ پہنچے تو دستور کے مطابق جو ہے انہوں نے اذان دی، اور جب انہیں کوئی جواب نہیں ملا تو انہوں نے ان لوگوں کی ان بستیوں پر حملہ کر دیا۔ مالک بن نویرہ جو ہے وہ گرفتار ہوئے اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لایا گیا، تو مسلمانوں میں ان کے قتل کے بارے میں کہتے ہیں کہ اختلاف پیدا ہوا۔ ابو قتادہ اور دوسرے صحابہ کہتے تھے کہ مالک کی بستی سے اذان کی آواز آئی ہے، اذان کے جواب میں اذان کی آواز آئی تھی، لیکن اکثر کہتے تھے کہ اکثر کا خیال تھا کہ اذان کی آواز نہیں آئی۔ چنانچہ حضرت خالد اور مالک کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس سے یہ نتیجہ حضرت خالد بن ولید نے نکالا کہ جو مالک ہیں، مالک بن نویرہ، وہ مسلمان نہیں ہے، اور حضرت خالد نے زرار کو اشارہ کیا جس پر انہوں نے مالک کو جو ہے گردن مار دی۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اس پر انہوں نے ناراضگی ہوئی اور وہ مدینہ میں پہنچے۔ یہاں پر حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا، یعنی کہ بات یہ ہوئی تھی کہ جس علاقے کے اندر اذان کی آواز آئے
وہاں پر اگر جواباً اذان کی آواز آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ لوگ مسلمان ہیں۔ تو یہاں پر مسلمانوں کے دو رائے، جو مسلمانوں کی رائے تھی وہ دو حصوں میں تقسیم ہوگی۔ کچھ مسلمانوں کی رائے یہ تھی کہ جب حضرت خالد بن ولید وہاں پہ پہنچے اور مالک بن نویرہ کے مقابلے میں جب اذان دی گئی تو اس طرح سے بستی سے جواب نہیں آئی، لیکن کچھ صحابہ کا خیال تھا کہ اذان کی آواز آئی تھی، لیکن جب مالک بن نویرہ کو قتل کر دیا گیا اور کچھ صحابہ جو ہیں وہاں پہنچے مدینہ، اور انہوں نے کہا کہ اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ آیا اذان کی آواز آئی تھی یا نہیں آئی تھی، اور مالک بن نویرہ کا قتل ٹھیک تھا یا نہیں تھا، اس طرح سے باتیں کی گئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے بھی یہ بات رکھی گئی اور انہوں نے فیصلہ دیا کہ زیادہ سے زیادہ اس مسئلے کو اجتہادی غلطی قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن اس معاملے میں پھر یہ ہوا کہ حضرت خالد بن ولید نے جو ہے مالک کی بیوہ سے شادی کی، اور جس وجہ سے پھر جو ہیں کچھ اور باتیں جو ہوئیں۔ اسی طرح سے مسلمہ کذاب اور سجاح کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ دونوں میاں بیوی تھے جنہوں نے آپس میں شادی کر لی، اور حضرت ابوبکر صدیق نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اکرمہ بن ابی جہل اور شرجیل بن حسنہ کو بھیجا۔ اکرمہ نے شرجیل سے پہلے ہی حملہ کر دیا، اس لیے شکست کھائی۔ جو دو مہمات، دو اشخاص اکرمہ بن ابو جہل اور شرجیل بن حسنہ جو ہیں وہ مسلمہ کے لیے مقابلے کے لیے گئے، لیکن اکرمہ اور نے شرجیل سے پہلے حملہ کیا، یعنی کہ اپنی قوت کے جو ہے بڑھنے کا انتظار نہیں کیا، تو ان کو جو ہے پہلی جنگ میں شکست ہوگی۔ اسی طرح سے خلیفہ نے ان کو یمن اور شرجیل کو عمرو بن معاذ کی مدد کے لیے جو ہے روانہ کیا، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمہ کے حامی دراصل کیا کر رہے تھے، وہ تعصب کی وجہ سے مسلمہ کا ساتھ دے رہے تھے، اور انہوں نے بہت بہادری سے یہ لڑائی لڑی۔ 40,000 13,000 کے درمیان یہ مقابلہ نہایت سخت تھا، اور مسلمہ جو ہے اس دوران مختلف باتیں کرتا رہا کہ نعوذ باللہ اس پہ وحی بھی نازل ہو رہی ہے، اور اس طرح کی جو حرکات ہیں اس نے کی، اور آخر کار جو ہے یہ وحشی کے ہاتھوں جو ہے جہنم واصل ہوا، اور اس طرح سے ان کو جو ہے وہ جنگ میں شکست ہوئی، یعنی کہ مسلمہ کذاب جو ہے وہ اس جنگ میں مارا گیا۔ اور اسی طرح سے مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے ارتاد کا جو فتنہ تھا وہ بڑھ رہا تھا، اور دوسری جو بڑی مہم تھی وہ کس کے خلاف کی گئی، وہ تھی اسود انسا کے ساتھیوں کا مقابلہ اور ان کا سدباب۔ اب جس طرح سے مختلف علاقوں کے اندر لوگ نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جس طرح سے نعوذ باللہ یہ مختلف علاقے جو ہیں یہاں پہ فتنہ فساد جو ہے وہ برپا ہو رہا تھا، تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یمن کے اندر بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا جس میں ایک جھوٹے نبی نے کا دعویٰ کیا، نبوت کا دعویٰ کیا اسود انسا نے۔ اسود انسا نے یمن کے اندر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، لیکن اس اسود انسا کو اس کے اپنے ہی ساتھیوں نے جو ہے قتل کر دیا، جس میں سے قیس بن مقصوع کا نام لیا جاتا ہے، اور یہ وہ شخص تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی مر چکا تھا، لیکن یہ جو مرتد تھے یا یہ جو لوگ جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا تھا، انہوں نے اپنی قوت کو جمع کرنا شروع کر دیا، یعنی کہ اسود انسا جو دعویٰ کرتا ہے یمن کے اندر نبوت کا، وہ حضرت محمد مصطفیٰ کی زندگی میں ہی مارا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھیوں نے جو ہے مختلف طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کو گھروں سے نکالنا شروع کر دیا، مسلمانوں کے خلاف انہوں نے اپنی کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے مہاجر بن امیہ کی سربراہی میں ایک فوج جو ہے وہ وہاں روانہ کی، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس فوج نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد کم ہونے کے باوجود جو ہے ان کو فتح عطا کی، اور یہ لوگ جو ہیں مارے گئے۔ اسی طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جو واقعات رونما ہوئے ان کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا پڑھا۔ اس کے علاوہ ہم نے جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار تھے ان کے بارے میں ہم نے پڑھا،
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کے بارے میں پڑھا کہ کیسے حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں انہوں نے بطور خلیفہ جو ہے مسلمانوں کی رہنمائی کی، جب مسلمان ایک مشکل دور سے گزر رہے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اس مشکل دور میں آگے بڑھے اور انہوں نے امت کی رہنمائی کی اور مسلمانوں کی قیادت جو ہے وہ سنبھالی۔ ہم نے پڑھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی ابتدائی زندگی کے بارے میں، جیسے ان کے والد صاحب کا نام کیا تھا، والدہ کا نام سلمہ تھا، اور آپ کا جو نام تھا، آپ کے والد ابو قحافہ نبینہ ہو گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس وقت جو ہے اپنا جو کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے اس کو انہوں نے سنبھالا۔ اس کے بعد آپ کی وہ خدمات ہیں جو عہد نبوی میں آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ رہے، مختلف مہمات میں آپ ان کے ساتھ رہے، جس میں ہم نے تذکرہ کیا کہ آپ نے جو ہے سفر ہجرت میں آپ کے ساتھ رہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں جو محبت تھی، اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اپنے ساتھی کے طور پہ ان کا انتخاب کیا۔ پھر آپ کے 2 القاب کا تذکرہ کیا گیا جو صدیق اور العتیق تھے، وہ آپ کو دیے گئے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ ثقیفہ بنی سعادہ میں اس وقت جو صورتحال کنٹرول میں نہیں تھی، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ کیا تھی اور کیسے واقعات کو آپ نے سنبھالا۔ پھر ہم نے اس میں دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ جب بیعت کی گئی، اور آپ نے کس طریقے سے جو ہے اس کے بعد آپ نے ایک تقریر کی جس میں آپ نے بارہا اس چیز کا تذکرہ کیا کہ میں نے اس منصب کی خواہش نہیں کی تھی، نہ ہی میں اس کو چاہتا تھا، لیکن جب یہ بار گراں میرے اوپر ڈالا گیا ہے تو اب اللہ کے نبی کے جو حکم ہے اس کی احکامات ہیں، یا جو آپ کی شریعت ہے اس کے مطابق آپ نے زندگی گزارنے کا مسلمانوں کو درس دیا۔ اور پھر آپ نے امیر کی اطاعت کے بارے میں کہا، پھر آپ نے اپنے احتساب کی بات کی اور کہا کہ میرا جو احتساب ہے یہ ہے، اگر میں کوئی اچھا کام کروں تو میری مدد کرنا، اور اگر میں کوئی ایسا کام کروں تو اس پہ میری پکڑ کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے اس چیپٹر کے اندر جو ابتدائی طور پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مختلف فتنے پیدا ہوئے، جس میں ہم نے ایک فتنہ ارتاد تھا، اس کے بارے میں آج آپ کو بتایا ہے کہ فتنہ ارتاد کیا تھا۔ فتنہ ارتاد کہتے ہیں مرتد ہو جانے کو، یعنی کہ اسلام لانے کے بعد کفر کی طرف مائل ہو جانا۔ اس میں بہت سارے قبیلے جو ابھی جنہوں نے چند سال پہلے ہی، سال یا 2 سال پہلے، جو روم اور عرب کی سرحدوں کے ساتھ جو روم اور شام کی سرحدوں کے ساتھ آباد تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن جو ہی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سنی تو انہوں نے پھر سے جو ہے اپنے آبائی مذہب کی طرف لوٹ جانا جو ہے شروع کر دیا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے ان تمام معاملات کو سنبھالنا تھا۔ اسی طرح سے ایک بہت بڑا لشکر جو ہے وہ بھی آپ نے روانہ کیا۔ اسامہ کے لشکر کی روانگی جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا سٹیپ تھا، جس میں آپ کا یہ کہنا تھا کہ اگر میں مدینہ کے اندر تنہا رہ جاؤں تو بھی میں اس لشکر کو ضرور بھیجوں گا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بہادری اور ہمت کے ساتھ ان تمام لوگوں کا مقابلہ کرتے ہیں، ہمیں نظر آتے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کا ارتکاب کیا، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مختلف مہمات بھیجی گئیں، ہم نے اس دور کے اندر پڑھا کہ طلیحہ اسدی کے بارے میں پڑھا، مسلمہ کذاب کے بارے میں پڑھا، اسی طرح سے سجاب بنت حارث نامی ایک عورت بھی جو تھی وہ بھی جو ہے ان چیزوں کی طرف مائل ہوئی، اور اس نے جو ہے مسلمہ کذاب سے شادی کی، اور پھر انہوں نے جو ہے اسلام کی تعلیمات میں جو ہے رد و بدل کیا، اور مختلف طرح کے فتنے گھڑے، اور ان کو جو ہے عوام الناس میں مشہور کیا گیا، اور بہت سارے لوگ ان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان تمام کے بارے میں ہم نے اس چیپٹر کے ابتدائی جو واقعات ہیں اس میں پڑھا، اور پھر ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ کچلا گیا، ان کی طاقت کو ختم کیا گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق کو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا بھی صدمہ تھا، ان تمام معاملات کو دیکھنا تھا۔ اسی طرح سے جو وہ لوگ جو زکوٰۃ نہ دینے کے حامی تھے، بظاہر وہ مسلمان تھے لیکن وہ زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے تھے، ان کو بھی آپ نے کس طریقے سے ہینڈل کیا۔ اس صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام واقعات جو ہیں ہمارے سامنے نظر آتے ہیں،
اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے بہت تدبر کے ساتھ ان تمام معاملات پر جو ہے قابو پایا۔ اسی طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حالات بہت زیادہ جو ہے خراب تھے، بہت سارے معاملات میں جو ہیں لوگ اپنی طرف سے چیزیں جو گھڑ رہے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام معاملات کو بڑی خوبی کے ساتھ سنبھالا اور پھر امت کی جو ہے وہ رہنمائی کی۔